أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25ویں پارے کا 7واں رکوع سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے. اگلے درس میں یہ بات آئے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والوں کے پھسلنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے گھروں کے دروازے، ان کی سیڑھیاں اور ان کے تخت وغیرہ سونے چاندی کے ہوتے. اس لیے اس سورت کو پھر سورہ زخرف کہا جاتا ہے. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں. والکتاب المبین واضح کتاب کی قسم. کتاب مبین قرآن مجید کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. انا جعلناہ قرآنا اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے قرآن بنایا، یعنی بار بار پڑھنے کی چیز جسے سب سے زیادہ دنیا میں پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں. عربیاً اسے ہم نے عربی زبان میں بنایا، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ مکہ والے عرب تھے اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے 13ویں پارے میں گزر چکا کہ جس قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا اسی قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ ان کو سمجھانے میں آسانی رہے. تو وہ چونکہ عربی تھے تو قرآن مجید بھی عربی زبان میں بھیجا تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور یہ قرآن مجید یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. قرآن کریم کو کائنات کے بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا تھا لوح محفوظ میں. پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، یہ اکٹھا اترا. پھر آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. لعلی یہ قرآن کریم بہت بلند چیز ہے، حکیم حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا کیا ہم قرآن مجید کو نازل کرنا چھوڑ دیں گے اس وجہ سے کہ تم حد سے تجاوز کرتے ہو؟ یعنی مکہ کے مشرک اگر قرآن مجید کو نہ مانیں اور اعتراض کریں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کریں تو کیا ان کی ان باتوں کی وجہ سے ہم قرآن کو نازل کرنا چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کریم کو مکمل نازل کریں گے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے اور وہ نبی جب بھی اللہ کا پیغام لے کے آئے تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا. یعنی صرف مکہ والے ایسا نہیں کر رہے
بلکہ آپ سے پہلے جس قوم میں بھی نبی آئے اس قوم نے نبی کا مذاق اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے ان میں سے طاقتور لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے۔ پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا 24ویں پارے میں کہ قوم عاد جو بہت طاقتور تھی وہ خود کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اپنی طاقت کے دعوے کیا کرتے تھے ہم نے تو ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کے حالات بیان ہو چکے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ مشرک بھی کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، کہ آسمانوں اور زمینوں کو اس ذات نے پیدا کیا جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ علم والی ذات۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو، یعنی جہاں جانا ہے وہاں جا سکو، تو یہ راستے بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ 14ویں پارے میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ وعلامات، کہ اللہ نے راستے بنائے اور راستوں پر نشانیاں بھی بنائیں، جن نشانیوں سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ جا رہا ہوں۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے اندازے کے مطابق پانی اتارا۔ بارش اللہ برساتا ہے اور اندازے کے مطابق برساتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی ضرورت ہے، اللہ اس حساب سے برساتا ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ، پھر اسی بارش کے پانی کے ذریعے سے ہم نے زندہ کیا بلدۃ میتا، مردہ زمین کو۔ کئی مہینے بارش نہ ہو تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں بھی اللہ قبروں سے نکالے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ وجعل لکم من الفلک، تمہارے لیے کشتی بنائی، والانعام، جانور بنائے، ما ترکبون، جن پہ تم سواری کرتے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، یہ جانور اللہ نے انسان کے لیے بنایا کہ انسان ان پہ بیٹھ کر سواری کرتا۔ کشتی بھی اللہ نے بنائی ہے، اور یہ چیزیں اس لیے بنائی کہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، کہ جب تم ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، یعنی کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور یا جانوروں پر سوار ہو جاؤ، یا آج کل جتنی بھی سواریاں ہیں ان پر بیٹھ جاؤ، تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ وہ نعمت کو کیسے یاد کرنا ہے کہ تم نے یوں کہنا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، کہ جب ہم چاہتے ہیں اس کو چلاتے ہیں، جب چاہتے ہیں روک لیتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں اس پہ سوار ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں اتر جاتے ہیں۔ تو یہ سواری اللہ نے ہمارے تابع کی ہے۔ وما کننا لہ مقرنین، ہمارا اس پہ اختیار نہیں تھا، ہم اس سواری پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی اگر اونٹ بگڑ جائے تو سارے محلے والے بھی زور لگا لے تو اسے قابو نہیں کر سکتے، تو ہم جو اس پہ سوار ہو کے سواری کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نے انسان کے تابع کیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جس طرح سواری پر ہم سوار ہو کے سفر کرتے ہیں، یہ تو دنیا کا سفر ہے، اور ایک سفر وہ ہے کہ جو ہم لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے کریں گے اور پھر لوگ ہمیں دفنا کے واپس آئیں گے، تو ہم نے لوٹ کے رب کی طرف ہی جانا ہے۔
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان مشرکوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز قرار دے دیا۔ اللہ کی مخلوق ہے، کہتے ہیں جی اللہ کی اولاد ہے۔ اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے نا، حصہ ہوتی ہے، تو مخلوق اللہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان ظالموں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا، حالانکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو جب جسم ہی نہیں تو جسم کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اللہ کی بات کو مانتا نہیں ہے، ناشکری کرتا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ تمہیں تو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، اور جب رب کی باری آئی تم نے کہا جی فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں، تو کیا رب نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تمہیں بیٹے دے دیے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، کس چیز کی؟ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، وہ جو اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اگر ان کو خوشخبری سنائی جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو مشرکوں کا حال یہ ہے ظل وجہہ مسودا، خبر سنتے ہی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وہو کظیم، سینے میں گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہوئی، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، ہمیں تو بیٹی پسند ہی نہیں۔ 14ویں پارے میں بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، وہاں اس سے بھی آگے تفصیل ہے کہ ایک تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، سینے میں گھٹن محسوس کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، بے غیرت بن کر بیٹی کو اپنے پاس رکھوں یا غیرت مند بن کر اس کو زندہ دفنا دوں۔ ان کے ہاں معیار یہ تھا کہ جس کے پاس بیٹی ہوتی کہتے بڑا بے غیرت ہے، اس کے گھر میں بیٹی ہے، اور اگر وہ زندہ دفن کر دیتا تو سینہ تان کے چلتا تھا کہ میں بڑا غیرت والا ہوں کہ میں نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ بیٹیاں جو زیورات میں پلتی ہیں، ظاہر ہے عورت کا مزاج ہے، چھوٹی سی بچی بھی ہوگی تو جیولری میں کھیلے گی، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ بچی جو زیورات میں پلتی ہے اور جھگڑے کے وقت اپنی بات وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، عورت کی فطرت ہے اگر جھگڑا ہو جائے وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتی، الٹا رو پڑتی ہے، اپنی بات وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، تو کیا ایسی اولاد یعنی جو بیٹی ہے زیورات میں پلتی ہے، جھگڑے کے وقت اپنی بات وضاحت سے نہیں کر سکتی، تم نے اس کو رب کی بیٹیاں قرار دے دیا، رب کی اولاد قرار دے دی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور ان لوگوں نے فرشتوں کو اناثا مؤنث بنا دیا کہ فرشتے مؤنث ہیں، حالانکہ الذین هم عباد الرحمن، یہ فرشتے رحمان کے بندے ہیں، اور ان میں مذکر مؤنث نہیں چلتا۔ اللہ نے ان کے ہاں تناسل کا سلسلہ نہیں رکھا کہ ان کی نسل چلے، نہیں، جتنے فرشتے بنائے اللہ نے اپنے حکم سے بنائے، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ فرشتہ ہے اس کا فلاں باپ ہے، فلاں ماں ہے، فلاں خاندان، نہیں، ان کے ہاں خاندان نہیں ہے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے ہیں انہیں مؤنث بنا دیا، تو اشہدوا خلقہم، کیا یہ موجود تھے جب اللہ بنا رہا تھا فرشتوں کو؟ تو کیا یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مؤنث بن رہے ہیں؟ ستکتب شہادتہم، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا، ہر بات لکھ رہے ہیں، تو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، مؤنث کہتے تھے۔ وَيُسْأَلُونَ، اور قیامت کے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس بنیاد پر فرشتوں کو مؤنث کہا تھا۔ وقالوا، مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا ما عبدناہم،
ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ چاہتا تو روک دیتا نا، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ زبردستی روکتا ہے۔ اللہ زبردستی نہیں روکتا، نہ زبردستی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تو نبیوں کے ذریعے دونوں راستے دکھا دیتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ یہ فسق و فجور کا راستہ ہے اور یہ نیکی کا راستہ ہے۔ بس راستے دکھا دیے، اب انسان کی مرضی ہے وہ کس راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ زبردستی کان سے پکڑ کے جنت کے راستے پہ نہیں چلاتا اور نہ زبردستی گناہ کے راستے پہ چلاتا ہے۔ لیکن مشرک یہ سمجھتے تھے کہ اگر بتوں کی عبادت غلط ہے تو اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں تھا، یعنی زبردستی روکے اللہ تو اس طرح نہیں کرتا۔ ما لہم بذالک من علم ان مشرکوں کے پاس علم نہیں ہے، بس صرف اپنے خیالات پہ چلتے ہیں۔ بس میرا جی یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، بس بھائی اللہ کیا کہتا ہے یہ دیکھنا ہے، اللہ کا نبی کیا کہتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے نہیں میرا دل یہ کہتا ہے۔ دل کی نہیں مانی جاتی، اللہ اس کے رسول کی مانی جاتی۔ ام آتیناہم کتابا من قبل کیا ان کے پاس ہم نے کوئی کتاب بھیجی تھی اس سے پہلے جو انہوں نے بڑی مضبوطی سے تھامی ہو، یعنی جو یہ شرک کر رہے ہیں کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ شرک جائز ہے۔ شرک کو تو حرام کہا گیا، ہر دور میں کہا گیا، ہر نبی نے کہا شرک حرام ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں مشرک، کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، یعنی باپ دادا جیسے چلتے تھے ہم تو ویسے ہی چل رہے ہیں، بس نہ اللہ کی بات ماننی نہ اللہ کے رسول کی ماننی۔ کہتے ہیں باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ بھائی باپ دادا کے طریقے پہ چلو، اگر باپ دادا نیک ہوں تو، علم والے ہوں، ہدایت والے ہوں، نیک ہوں تو پھر چلو، لیکن اگر وہ ہدایت پہ نہیں، گمراہی پر ہیں، کفر پہ ہیں، شرک پہ ہیں، تو پھر باپ دادا کے طریقے پہ نہیں چلنا۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح ما ارسلنا من قبلک ہم نے جو رسول بھیجے آپ سے پہلے، جس بستی میں بھی بھیجے تو وہاں کے مالدار لوگوں نے یہی کہا انا وجدنا آباءنا ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ایک طریقے پر اور ہم انہی کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ یعنی صرف آپ کے ساتھ نہیں کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہیں، پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کی قوموں نے یہی کہا کہ ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ بہت کم لوگ تھے جو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلتے تھے۔ قال اولو جئتکم تو نبی نے پھر کہا کہ اگر میں تمہارے پاس لایا ہوں وہ چیز جو تمہارے باپ دادا کے طریقے سے زیادہ ہدایت والی ہو، یعنی باپ دادا کے راستے پہ تم چل رہے ہو، ان کے رسم و رواج پہ چل رہے ہو، وہ غلط ہو اور جو میں لایا ہوں وہ زیادہ ہدایت والی ہو، تو پھر تو جواب میں یہ کہنے لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون آپ جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہم تو انکار کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ان مشرکوں نے، کافروں نے کہا۔ تو جب انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا نا کہ ہم تو باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، آپ بے شک اس سے زیادہ ہدایت والا راستہ لائے ہوں، ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ کہتے ہیں فانتقمنا منہم پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ پھر تم نے دیکھا کیف کان عاقبۃ المکذبین اللہ اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو اس رکوع میں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ باپ دادا کے رسم و رواج کو ترجیح نہیں دینی، ترجیح شریعت کو دینی ہے، دین کو دینی ہے۔ دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر باپ دادا کے رسم و رواج پہ چلیں گے تو پھر ناکام ہوں گے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہے، 2 پارے میں، 7ویں پارے میں، 21ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر باپ دادا ہدایت والے ہوں، ایمان والے ہوں، علم والے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کے طریقے پہ چلو، لیکن اگر وہ ہدایت والے نہ ہوں، غلط راستے پہ چلنے والے ہوں تو پھر باپ دادا کے طریقے پہ نہیں چلنا، پھر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
الحمدللہ.